ہو جائے گا۔ بچی نے پوچھا ہے کہ کیا شادی کے لیے استخارہ کرنا لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں ہے۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ خود کرنے کا حکم فرمایا ہے، نہ کہ کسی اور سے کروانے کا۔ پہلی چیز تو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور استخارہ کا کیا طریقہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی الفاظ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ مجھ پہ مشتبہ ہے، صحیح غلط کیا ہے میری رہنمائی فرما دے، یا یہاں رشتہ بہتر ہوگا نہیں ہوگا رہنمائی فرما دے۔ اب اگر خواب میں کالا یا لال رنگ نظر آئے اس طرح کا تو یہ کام مناسب نہیں ہوتا، سفید سبز نظر آئے تو مناسب ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے استخارہ ثابت، نبی کریم کی تعلیم بھی ثابت، لیکن ان کے خواب سچے ہوتے تھے، شیطانی ایرر سے پاک و صاف ہوتے تھے۔ ہمارے خیالات میں ہزارہا شیطانیت نفسانیت کا دخل ہے، طبعی تقاضوں کی وجہ سے خواب نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے مشکوک خوابوں پر بڑے فیصلوں کی بنیاد نہیں رکھی جاتی۔ اب ہوتا کیا ہے، رشتہ بہت ہی پیارا آیا ہے، استخاروں کی وجہ سے بعض اوقات رشتے منع کر دیتے ہیں، اور بچی کی دوسری جگہ شادی کی اور اس کی زندگی عذاب بن گئی وہاں پر جا کر۔ اب آپ بتائیں، جو استخارہ آپ نے کر کے اب جو اس کی زندگی برباد ہوئی، استخارہ غلط تھا یا اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یوں مطلب یہ کہ بعض اوقات پھر اس طرح کے لوگ کہ جو استخاروں پر اپنے فیصلوں کی بنیاد رکھتے ہیں وہ پچھتاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بعض اوقات، اور یا پھر معاذ اللہ استخارے سے بدظن ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو اپنے لیے خود استخارہ، اچھا پھر دوسرے سے کروا رہے ہیں استخارہ، یہ استخارہ نہیں، یہ معلومات کا حاصل کرنا یوں کہہ لیجئے، ورنہ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ استخارہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، تدبیر اور مشاورت اس پر بڑے فیصلوں کی بنیاد رکھیں، خوابوں پہ نہیں رکھے جاتی۔